السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران محترم، زندگی میں تذکرہ کرنے کے لیے سب سے خوبصورت جو موضوع ہے وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے قلوب کو منور کرتا ہے اور جو ہماری عاقبت سنوارنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کا چراغ کس لمحے بجھ جائے، اور اگر وہ لمحہ آ گیا تو ہماری زبان پر ذکر الہی تو ضرور ہونا چاہیے۔ تو جب میں سوچ رہا تھا کہ جو کتابیں میرے زیر مطالعہ ہیں، کبھی کبھار ان میں سے کسی کتاب اور اس کے مصنف کا تعارف آپ سے ضرور کراؤں، تو آج اس حوالے سے جو کتاب اس وقت میرے زیر مطالعہ ہے وہ ہے سلسلہ احادیث صحیحہ۔ یہ اس وقت یہ کتاب جو ہے یہ میرے مطالعے میں ہے، کئی سالوں سے یہ میرے مطالعے میں ہے، تو سوچا تعارف کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بھی اس کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، تحقیق شدہ احادیث اس میں دی گئی ہیں تحکیم کے ساتھ۔ تحکیم کے ساتھ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے متن اور راویوں پر جو ہے وہ سیر حاصل تسلی بخش تحقیق کر لی گئی ہے، اور اس کے بعد اس حدیث کو جو ہے صحیح یا حسن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو علامہ ناصر الدین البانی اس دور کے، اس جدید دور کے بہت بڑے جو ہے محدث گزرے ہیں۔ اکتوبر 1999 میں ان کا جو ہے انتقال ہوا۔ ایک طویل عمر انہوں نے پائی، اور جتنا کام احادیث پر وہ کر گئے ہیں وہ کسی بھی صورت کتب ستہ کے جو محدثین ہیں ان سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے ساتھ ساتھ سلسلہ احادیث ضعیفہ بھی مرتب کی، اور اس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ تمام احادیث جو ہیں علیحدہ کر دیں جو مختلف کتب احادیث کے اندر شامل تھیں مگر وہ ضعیف یا موضوع کے درجے میں تھیں۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو کتب احادیث کا مطالعہ انہی کا کرنا چاہیے جن کی تحکیم ہو چکی ہے، جن کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے، کیونکہ عموماً جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں وہ غیر مصدقہ روایتوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ احادیث صحیحہ جو ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کی اشاعت ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے احادیث کی تحکیم ہی نہیں ہے بلکہ فوائد بھی درج کیے گئے ہیں۔ جہاں ضروری وضاحتوں کی ضرورت ہے تو روایت کے ذریعے ان باتوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور اس میں کئی تاریخی حوالوں سے بھی جو ہے نا بہت وضاحتیں شامل ہیں۔ خاص طور پر یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنو امیہ کے حوالے سے بعض احادیث کو بعض طبقات جو ہیں وہ درست نہیں سمجھتے، لیکن یہاں پر ان احادیث کے حوالے سے بھی علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی جو ہے نا دو ٹوک رائے دی ہے، اور انہوں نے ان احادیث کو جو ہے درست قرار دیا ہے، اور جہاں ضرورت پڑی ہے انہوں نے جو ہے رائے کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اس کتاب کی جو ہے پرنٹنگ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، معیار بھی بہت اچھا ہے، اور تحقیق کا معیار تو بہت ہی عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ ناصر الدین البانی کی قبر کو اپنے انوار سے منور فرمائے۔ انہوں نے یہ کام کر کے ہم جیسے طالب علموں کے لیے
بہت آسانیاں پیدا کر دیں، بلکہ ہر اس محدث نے جس نے احادیث کی تحقیق کی ہے، تنقیح کی ہے، وہ سب ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے ہمارے علوم کو بہت آسان کر دیا ہے، ہمارے جو فکری انتشار تھا اس کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے وہ کام کر دیا ہے کہ جو دل کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ تو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں 1914 میں البانیہ میں پیدا ہوئے، اور محض 9 سال کی عمر میں جو ہے حالات جو ہیں وہ بدل گئے۔ آپ کو پتہ 1914 بہت ہی اہم سال ہے۔ یہ وہ سال ہے کہ جب دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی، سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کے 2 حصوں کے اندر وہ تقسیم ہو رہی تھی، اور اس موقع پر جو ہے البانیہ جو ہے اس دور کے کمیونزم کے نظام کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے جو ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ البانیہ کا جو دارالحکومت ہے اشقودرہ، یہ وہاں پیدا ہوئے تھے، اور 9 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی ہجرت کی تھی البانیہ سے بیروت، اور بیروت سے پھر یہ دمشق جو ہے منتقل ہوئے، اور یہیں پر ابتدائی تعلیم بھی جو ہے وہ حاصل کی۔ اور 20 سال کی عمر ہوگی جب پہلی مرتبہ جو ہے آپ نے جو ہے ان کی جو ایک کتب فروش کے پاس جو ہے مجلہ المنار جو ہے وہ نظر سے گزرا، اور اس میں آپ نے جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، بہت معیاری، بہت خوبصورت کتاب ہے، احیاء العلوم۔ ہر شخص کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کا بھی میں جو ہے آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ تصوف کے موضوع کے اوپر اور دین کو ایک تصوف کی نظر سے مکمل طور پر جس کتاب نے پہلی مرتبہ پیش کیا، جس فلسفی نے، جس صوفی نے، جس عالم دین نے پیش کیا، وہ امام غزالی۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ دنیا فکری اعتبار سے دین کے 2 ہی جو ہے نا پہلوؤں سے روشناس ہے، اور ایک جو مکتبہ فکر ہے وہ امام غزالی کا ہے، اور دوسرا امام تیمیہ کا ہے۔ تو امام غزالی نے جو ہے صوفیانہ نقطہ نظر سے مکمل دین کی جو ہے وہ تفصیل پیش کی، اور امام تیمیہ نے جو ہے جہادی فکر کے حوالے سے پورے دین کی فکر جو ہے وہ جو ہے پیش کی، اور پوری دنیا جو ہے نا صرف انہی 2 فکروں کے درمیان میں جو ہے وہ تقسیم ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری فکر نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے گروہ ہوں گے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ 2 بڑے گروہ ہیں جن جو دنیا میں جو ہے نا جو فکری نظام پائے جاتے ہیں دین کے حوالے سے، ایک صوفی نقطہ نظر سے ہے اور دوسرا جہادی نقطہ نظر سے۔ تو اگر ہم امام غزالی کے فکر کی انتہا برصغیر میں دیکھیں تو آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ان کا منتہا قرار دے سکتے ہیں۔ ان کا حجت اللہ البالغہ جو ہے آپ وہ احیاء العلوم کی جو ہے تلخیص سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے امام تیمیہ کی اگر انتہا کو جو ہے وہ برصغیر میں دیکھیں تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کی منتہا ہیں، اور انہوں نے اس فکر کو اس جدید دور میں آگے بڑھایا۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو امام غزالی کے کتاب احیاء کے حوالے سے لکھے گئے اس مضمون، سید جو ہے رشید رضا کے لکھے گئے مضمون کو پڑھنے کے بعد آپ کی ذہنی کایا کلب ہوئی، اور اس کے بعد حافظ عراقی کی بڑی مشہور کتاب ہے المغنی، تو وہ جب آپ کے زیر مطالعہ آئی تو وہاں سے آپ کا جو ہے احادیث کی طرف دلچسپی کا سفر شروع ہو گیا، اور پھر آپ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پیشے کے اعتبار سے جو ہے آپ نے پہلے اپنے لیے بڑھئی کا پیشہ جو ہے منتخب کیا، لیکن اس کو چھوڑنے کے بعد آپ پھر گھڑی ساز بن گئے، اور پھر بہت طویل عرصے تک آپ یہی کام کرتے رہے۔ یہ کام بھی کرتے تھے، اور آپ کی گھڑیوں کی دکان جو ہے وہ علم پروروں سے اور علم دوست افراد سے بھری رہتی تھی۔ آپ نے ہزاروں مضامین لکھے، ہزاروں احادیث، بلکہ احادیث تو آپ نے
لاکھوں جو ہیں ان کا مطالعہ کیا، اور اس میں سے جو ہے یہ منتخب احادیث جو ہے نا سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر آپ نے جمع کی ہیں۔ اور یہ بڑا عالم جو ہے 22 اکتوبر 1999 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ان کا علمی کام انہیں رہتی دنیا تک زندہ رکھے گا، اور جو حدیث کے شوقین لوگ ہیں ان کے لیے آپ کی کتابیں، آپ کی شخصیت وہ ہمیشہ جو ہے جو پسندیدہ رہے گی، اور آپ ہمیشہ ان کی دعاؤں میں زندہ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔